بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ونگز ٹی وی کے ذریعے سے ہم اور آپ روبرو ہیں۔ میں ونگز ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر بات رکھنے کا موقع دیا۔ میں ان کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں، چونکہ خود توصیف صاحب بہت جد و جہد کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہو، ہماری بات لوگوں تک پہنچے اور ہمارے ذریعے سے لوگوں کے مشکلات حل ہوں۔ یہ رات دن ان کی کوشش رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قابل مبارک بھی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ دینی اعتبار سے بھی جوانان ملت کو بیدار کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے، انہیں ترغیب دی جائے کہ ہم مسلم امہ ہیں، ہم پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اور اسلام نے ہمیں کاربند کیا ہے، پابند کیا ہے کہ ہم اسلام کے احکامات کو پوری طرح سے عملا کر اللہ کے یہاں مقبول بندے بن جائیں۔ دوستو، دینی اعتبار سے انہوں نے مجھے مدعو کیا کہ آپ چند باتیں رکھ کر اپنے کندھوں سے اپنی ذمہ داری کو ہلکا کریں، تو میں نے ان کی اس دعوت پر لبیک کہا اور میں آپ کے روبرو اس توسط سے آ چکا ہوں۔ ناظرین کرام، ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے۔ ہر چیز میں اسلام کا اپنا نظام ہے۔ اسلام امن و امان کا سب سے بڑا علمبردار مذہب ہے۔ مسلمان کو اسلام اس چیز کا مکمل طور پر پابند کرتا ہے کہ آپ آپس میں اخوت و مساوات کا سبق تقسیم کریں، ایک دوسرے کو اخوت و مساوات کا سبق پڑھائیں، اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ اس لیے ہمیں اس کا کاربند کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہمدرد، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ، ایک دوسرے کے لیے نیت ثابت ہوں۔ دوستو، آج معاشرے بگڑے نظر آتے ہیں۔ ہمارے جوان انتہائی سرکش ہو چکے ہیں اور بے حیائی اپنے عروج پر ہے۔ تو اس سے کیا ہے؟ ایک تو ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مجرم ثابت ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسلام ہمارے ذریعے سے بہت زیادہ بدنام ہو رہا ہے۔ یہ وبال بھی بحیثیت مسلمان ہمارے سر آ رہا ہے، کیونکہ ہم اس چیز پر کاربند نہیں ہیں جس چیز کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے۔ ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم عریانیت اور بے حیائی میں ترقی ڈھونڈتے ہیں جو ناممکن اور امپاسبل ہے۔ ہماری ترقی کا راز مضمر اس میں ہے کہ ہم اس طریقے پر کاربند ہو جائیں، پابند ہو جائیں ان احکامات پر جو ساری دنیا کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں۔ جو دین عرب سے نکل کر کے پورے عالم پر چھا گیا تھا، پوری انسانیت اس اسلام کی پیاسی تھی کہ کب ہمارے پاس ہمیں یہ ایمان نصیب ہو جائے۔ ایسے افراد اس اسلام کے پرچم تلے تیار ہوئے تھے جن کے پاس جانور بھی مامون تھے، جانوروں کو بھی امن حاصل تھا، انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنا حق ملتا تھا۔
چھوٹے بڑے کا تفریق ختم کر دیا گیا تھا۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن ایک موقع پہ وہ بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیغام دیا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، بس مکرم اور عزت والا وہ ہے جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو وہ سارے صحابہ ان اصولوں پر کار بند تھے۔ ان کو دیکھ کر کے ساری عیسائیت والی دنیا، یہودیت والی دنیا اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ اسلام کے جو ہیں ان کو اسلام کی محبت ان کے دل میں گھر کر چکی تھی اور وہ آ کے جو ہے اسلام کو قبول کیا کرتے تھے۔ ان اصولوں پر کاربند رہ کر کے صحابہ نے جو درس دنیا کو دیا تھا، ساری دنیا، ساری سلطنتیں صحابہ کے سامنے زیر ہو جاتی تھیں، ان پر فریفتہ ہو جاتی تھی، ان پر جانیں قربان کرتی تھی کہ یہ زمین کی مخلوق ہے یا آسمان سے یہ مخلوق آئی ہے، کہ ان کے اندر انسانیت، اتنی مساوات، اتنی اخوت، اتنی ہمدردی اور اتنی نیک نیتی کا جذبہ ہے کہ یہ نہ ہمارے جان پہچان کے ہیں، دور دور کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ ان کی خیر خواہی کا یہ جذبہ ہے۔ دوستو، یہ جذبہ اور یہ رویہ اور یہ طریقہ اور یہ سلیقہ دیکھ کر کے دنیا جو ہے اسلام پر فدا ہو جاتی تھی۔ اور آج ایک ہمارا معاشرہ ہے، ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، ہماری شادیوں کو دیکھ کر کے مسلمان جوان اسلام کو چھوڑ رہا ہے، ہمارے جنازوں کو دیکھ کر، ہمارے تعزیتی مجلسوں کو دیکھ کر مسلمان جوان جو ہے اسلام کو چھوڑ رہا ہے۔ اتنا ہم نے اس اسلام کو کمزور کیا ہے، ہماری وجہ سے دھبا لگ رہا ہے اس اسلام پر دوستو، اس لیے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم آئے کدھر سے، ہمیں جانا کدھر ہے، ہم رہ کہاں رہے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو آدمی کے اندر احساس آ جائے کہ ہم انسان ہیں، عارضی زندگی لے کر اللہ کے یہاں سے آئے ہیں بطور امانت، اور پھر ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، تو کم سے کم اپنی نہیں تو اس اسلام کی لاج تو رکھنی چاہیے جس کے لیے صحابہ قربان ہوئے ہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کا طلاق برداشت کیا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا پیاسا رہ کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ آج میں گھر بچاؤ پالیسی کو لے کر کہ میری عزت بچے، میرا گھر بچے، میرے بچے جو ہے آگے نکل جائے اور اسلام ذبح ہو جائے، اور پھر ہم مسلمانی کا دعویٰ کریں گے۔ دوستو، اس موقع پر ہم نے جو اسلام کو کمزور کیا ہے، جو ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں ہم مجرم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جوان بچوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جتنی چاہیں ڈگریاں کریں، لیکن قرآن کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے اس اسلام کو عام کرنے کے لیے کون سا پیغام اور کون سی قربانیاں دی ہیں۔ آخر کم سے کم آدمی کیا صرف جمعہ کے دن 2-2.5 گھنٹے کی تقریر کر کے نکل جائیں، سود کھائیں، ڈھاکہ دیں، غلط قسموں کی جہاں رات کو عریانیت اور فحاشی چل رہی ہے وہاں جا کر کے ہم صبح کھانا کھائیں، دعوتیں کھائیں، اور پھر دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم نے کتنا اجنبی اس اسلام کو بنایا ہے۔ اس لیے تو وہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا، جو دین کے نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ دوستو، اسلام کو پڑھیے، اسلام کو اپنائے بغیر کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے۔ دن رات دنیا کمانے والے رب کعبہ کی قسم سکون کے لمحوں کو ترس رہے ہیں، اور سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر
اللہ کے قرآن کی تلاوت، اللہ کے قرآن کے احکام کو عملانا، اپنانا، اس پر یقین رکھنا، یہ انسان کو سکون، اطمینان اور امن مہیا کر سکتا ہے، اور کرتا ہے اور کیا ہے۔ اس کے بغیر آپ جہاں چلے جائیں اسلام کو چھوڑ کر کے سکون اور اطمینان آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ لہذا جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، جتنے لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں، لگے ہیں بیچارے کہ ہمارے معاشرے کو جو گندا ہو چکا ہے اس پہ جھاڑو لگایا جائے، اس کو صاف کیا جائے، جوانوں کو راہ راست پر لانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، دوستو ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ لگ جاؤ، اپنے وقت کا ٹائم ٹیبل بنا کر کے اللہ کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں، دین سیکھیں اور سکھائیں، علماء کے سامنے بیٹھیں، علماء کے پاس جائیں، اہل تقوی کے پاس جائیں، جو دنیا کمانے والے علماء کے روپ میں بہروپیاں ہیں ان سے بچیں، اہل حق کے پاس جائیں، ان کے سامنے بیٹھیں، ازانہ تلمذ کریں، ان سے ایمان سیکھیں، دین سیکھیں، مرنا سیکھیں، جینا سیکھیں، شادی سیکھیں، نکاح سیکھیں، تعزیت سیکھیں، ساری چیزیں سیکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو بذریعہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیا گیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہم لوگ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ ہم لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ کہاں سکون مل سکتا ہے؟ کہاں اطمینان ہے اس کے بغیر؟ بستیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہاں میں ادباً گزارش کروں گا ائمہ حضرات سے بھی کہ آپ صرف 2 رکعت کے امام نہیں ہیں، اپنی بستی کا جو ہے، اپنی بستی کی ذمہ داری آپ کے سروں پر ہے۔ وہاں کے بزرگوں کو، جوانوں کو لائیے، وقت فارغ کیجئے، ان کے پاس جائیے، اللہ آپ کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ ان کی نماز، ان کا وضو، ان کا اٹھنا بیٹھنا درست کیجئے، ان پر محنت کیجئے۔ باطل بڑی زور و شور سے محنت کر رہا ہے کہ کہیں اللہ بچائے مسلمانوں کا جو ہے حلیہ ہی کہیں باقی نہ رہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کو تعجب ہوتا ہے، جن کا دینی اعتبار سے دنیا میں ایک نام ہے، وہ جا کر کے اس وقت حجاموں کے دکانوں کا فیتہ کاٹ رہے ہیں، اور وہاں قضا کرایا جاتا ہے، اور وہاں داڑیاں کاٹی جاتی ہیں، اور آپ اس گناہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری جو ہے نبھانے کی کوشش کرے، ذاتی مفاد کو قربان کر کے قومی مفاد کا خیال رکھا جائے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کا ذبح کرنا اور اس کو ذبح کرنا اور ختم کرنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے آدمی انسان بنے، اور انسان بنانے کی سب سے بڑی مشین یہ ہے کہ آدمی قرآن مقدس کی تلاوت کرے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے، سیر صحابہ کو پڑھے، وہاں سے آدمی جو پائے گا اس سے آدمی انسان، سب سے بڑا تریاق ہے حیوانیت کو ختم کرنے کا۔ لہذا اس موقع پر آدمی کو خیال رہے کہ میں عارضی زندگی لے کر آیا ہوں، بعد میں مجھے یہاں سے نکل کر کے عالم برزخ میں جانا ہے، جہاں مجھے اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کا کیا کیا تھا، کیا آپ نے اس کے مطابق زندگی گزاری تھی؟ دوستو، جس نے اس دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جد و جہد کی ہوگی، اس کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے، اور ایسی کامیابی کی جس کامیابی کے بعد کسی ناکامی کا کوئی احتمال اور کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابیوں کے بعد، ہر ایک کامیابی کے بعد ایک ناکامی کا بھی احتمال اور اندیشہ ہوتا ہے، اور ایک ناکامی کے بعد دنیا میں ایک کامیابی کی امید بھی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں جس سے کامیابی مل جائے گی، اس کامیابی کے بعد کسی ناکامی کا اندیشہ نہیں، اور اگر وہاں اللہ بچائے ناکامی ہو گئی تو اس کے بعد کسی کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔